نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی ہم سفر ساتھیوں اور میرے انتہائی ادب اور احترام کے لائق بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے مسجد کی آداب کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہم مسجد جاتے ہیں، وہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، وہاں ہم کیا کیا کرنا چاہیے ہم کو۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں پیدا کیا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی تو ہم پر اللہ رب العالمین نے کچھ احکامات نازل فرمایا۔ ان احکامات کی پابندی کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ کم از کم مسلمان اس کی پابندی کرے، مسلمان اس وہی طریقے اختیار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہے۔ اسی طرح ہر چیز اللہ رب العالمین کی وحدانیت ظاہر کرتی ہے، اور مساجد اللہ رب العالمین کے گھر ہے۔ اور دنیا میں بھی جو بھی انسان کسی کے گھر کو آباد رکھتے ہیں اور کسی کے گھر والوں کو خوش کرتے ہیں تو دنیا میں انسان ایک دوسرے سے خوش ہو جاتی ہے کہ ان کے گھر کی عزت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو آباد کرتے ہیں، ان کی صفائی کرتے ہیں اور ان کی مرمت کرتے ہیں، تو ایک انسان دوسری انسان سے خوش ہو جاتی ہے اور راضی ہو جاتی ہے۔ وہی طرح اللہ رب العالمین کے گھر ہے کہ جو انسان اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر آباد کر دیتی ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں گھر بناتے ہیں۔ جو بندہ دنیا میں اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر بغیر ریا اور کچھ دکھاوے اور نمو کی خاطر وہ دنیا میں اللہ رب العالمین کی خاطر گھر بنائے تو اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں ایک گھر بناتے ہیں۔ تو دنیا کے گھر کے بدلے میں اللہ رب العالمین انسان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرماتی ہے، اور انسان کے لیے اللہ رب العالمین گھر بھی فراہم کرتی ہے۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھر کی احترام کرتے ہیں، ان میں لائٹیں جلاتی ہے، ان میں پنکھے وغیرہ وہ لا کر لگا دیتی ہے، ان کی صفائی کرتے ہیں، ان میں جو بھی چیزیں ہیں وہ لا کر، یہ صرف اسی وجہ سے کہ یہ اللہ رب العالمین کے گھر ہے اور یہ اسی چیزوں پر آباد ہو جاتی ہے، تو یہ دنیاوی رونق جب وہ انسان اس گھر میں کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ خوش ہو جاتی ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز جو اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، وہ اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت ہے، وہ اللہ رب العالمین کے کلام کی درس اور تدریس ہے، قرآن کی تعلیمات ہے، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنائی، پھر مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس اور تدریس کا حلقہ قائم کیا تھا۔ جو انسان اللہ رب العالمین کے گھر میں احادیث اور قرآن عظیم الشان کی تفسیر اور ترجمہ، احادیث کی تشریح کرتے ہیں، اس سے بھی اللہ رب العالمین کے گھر آباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو انسان اللہ رب العالمین کے گھر کی صفائی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں جو انسان دوسرے گھر کی آباد کرتے ہیں اس طرح انسان خوش ہو جاتا ہے، لیکن یہ انسان اس ذات کے گھر کو آباد کرتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہمیشہ اس دنیا میں موجود رہے گا، ہمیشہ الحی القیوم ہے، اس پر نہ اونگ آتی ہے اور نہ اس پر خواب آتی ہے اور نہ اس کو مرگ آتی ہے اور نہ اس کو موت اور وغیرہ جو چیزیں آتی ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قہار ہے، وہ غالب ہے، وہ عزیز ہے، اور اس پر کوئی زور آور نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو انسان
اللہ رب العالمین کے گھر آباد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام تیار کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ آداب ہے مسجد کی جو ہمیں اور آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بھی اور آپ بھی اس آداب کے خیال رکھیں، اور ویسی طرح اللہ رب العالمین کے گھر کو ہر طرح کی شرکیات، رسومات، بدعات اور اسی طرح چیزوں سے پاک کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے گھروں کو گندگی سے پاک کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے گھروں کو ان چیزوں سے پاک کرنا چاہیے جس چیز پر اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتی ہے، جس چیز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے کا حکم دیا ہے، وہی چیزیں ہم بھی اختیار کریں۔ جو چیز اللہ رب العالمین کو پسند ہے ہم بھی وہی کام کریں، اور جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہی ہم کریں۔ باقی جو چیز اللہ رب العالمین کو اداس کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو خفا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی پیغمبر کو ناراض کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان چیزوں سے منع ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے آداب یہ ہے، اور ادب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مسجد مسلمانوں کی معاشرے کے پہچان کا ذریعہ ہے۔ جس جگہ میں مسجد ہو جاتی ہے تو وہ شخص جو اجنبی ہے اور جو جاتی ہے ادھر سے ادھر، تو وہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنگوں میں بھی جب کسی بستی پر حملہ کرتے تو صبح جب اس بستی سے اذان کی آواز سنی جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ مسلمان ہے۔ اور اذان کی آواز کہاں پر ہو جاتی ہے؟ مسجدوں میں۔ تو مسجد مسلمانوں کے معاشرے میں مسلمانوں کی پہچان ہے، سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے۔ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی اور جس جگہ میں مسجد نہیں ہو جاتی، مسجد آباد نہ ہو، تو وہاں مسلمانوں کا برا حال ہے۔ اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کے آپس میں نفرتیں ہو جاتی ہیں، محبت نہیں ہو جاتی، کیونکہ انہوں نے وہی جگہ تعمیر نہیں کی جو اتحاد کا مرکز ہے، جو نفرتوں سے بیزاری کا مرکز ہے، جو دلوں کو جوڑتے ہیں، اس ذات کی گھر ہے، اور وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ جس معاشرے میں اور جس جگہ میں اور جس محلے اور بستی میں اللہ رب العالمین کی گھر نہ ہو تو وہ مسجد بھی، وہ معاشرہ بھی غموں میں ڈال ہو جاتی ہے، وہ معاشرے میں نفرتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس معاشرے میں انسانوں کی قدر بھی کم ہو جاتی ہے، اس معاشرے میں عورتوں کی عزت نہیں ہو جاتی، اس معاشرے میں مسلمانوں کی عزت نہیں ہو جاتی، اس معاشرے میں بوڑھوں کی بھی عزت نہیں ہو جاتی، اس معاشرے میں جوان بیٹیوں کی بھی عزت نہیں ہو جاتی، اس معاشرے میں ہر کسی، یعنی اجنبی ہو، مسافر ہو، پہچاننے والا ہو، جو بھی ہو، اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس معاشرے میں وہ چیز موجود نہیں ہے جس معاشرے کو ان کی ضرورت ہے۔ اس کو یہ بتانے، ان کی احکام، ان کی حقوق جو لوگوں کو بتائے کہ بوڑھے کا حق کیا ہے، بچے کا حق کیا ہے، چھوٹے کا حق کیا ہے، بڑوں کا حق کیا ہے، عورت کا حق کیا ہے، اور جس طرح مردوں کے حقوق کیا ہے، تو وہ پہچاننے کے ذریعہ مسجد ہے، اللہ رب العالمین کے گھر ہے، اور وہ گھر اس معاشرے میں، اس محلے میں، وہی مقام پر وہ موجود نہیں ہے۔ جس جگہ پر مسجد موجود نہیں ہے وہی جگہ پر نمازوں کی اچھی طرح اہتمام بھی موجود نہیں ہو جاتی، کیونکہ مسجد ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا ذریعہ ہے، دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کی حالت سے خبر ہونے کا ذریعہ ہے، کہ مسلمان کو یہ بتائے کہ کل وہ ہمارا بھائی صبح کی نماز میں نہیں تھا، اب فجر کی، اب ظہر کی نماز میں بھی نہیں ہے، کیا پتہ وہ کہاں پر گئی، بیمار ہے یا کوئی مشکل ہے اس پر، تو ایک دوسرے کی بات پوچھ ہو جاتی ہے کہ وہ کہاں پر گیا تھا، بیمار ہو گیا یا کسی کام پر گیا تھا۔ تو اسی لیے مسجد نہ ہونا مسلمانوں کے لیے، اس محلے والوں کے لیے، اس معاشر سوسائٹی والوں کے لیے یہ بہت برا علامات ہے ان کے لیے۔ اور جس معاشرے میں مسجد ہو جاتی ہے وہ مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو آباد کرنے کے لیے، قرآن کے درس کے لیے، احادیث کی تشریح کے لیے، اور مسلمانوں کے اصلاحی
اور مسلمانوں کو معاشرہ کو آباد کرنے میں یہ مین کردار ادا کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس مسجد ہو تو اس پر اللہ رب العالمین کی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے ساتھ مسجد نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر کسی طرح آباد ہے اور اللہ رب العالمین کے گھر ہمارے محلے میں موجود نہیں ہے، تو یہ سوچنے کا مقام ہے اور اس پر سوچنا چاہیے۔ تو کل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو آداب مسجد کے بارے میں وضاحت کروں گے کہ مسجد کے آداب کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔